بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی رسولہ المصطفیٰ اما بعد الثابت بدلالة النص كالثابت بالنص ثم دلالة النص بمنزلة النص حتى صح إثبات العقوبة بدلالة النص قال أصحابنا وجبت الكفارة بالوقاء بالنص بالأكل والشرب بدلالة النص۔ صاحب اصول الشاشی رحمۃ اللہ علیہ اس عبارت کے اندر یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ جس طرح نص اور عبارت النص قطعی ہوتی ہے اور یقین کا فائدہ دیتی ہے، دلالت النص کا حال بھی ایسا ہی ہے۔ دلالت النص بھی قطعی ہوتا ہے اور وہ یقین کا فائدہ دیتا ہے۔ چنانچہ جس طرح نص کے ذریعے سے حدود اور کفارات کو ثابت کرنا صحیح ہے، دلالت النص کے ذریعے سے بھی حدود اور کفارات کو ثابت کرنا صحیح ہوگا۔ دیکھو یہ بہت بڑی بات ہوگی، کیونکہ حدود اور کفارات کا ثبوت اسی وقت ہوتا ہے جب یقین ہو۔ حدود جو ہیں وہ شبہات سے ساکت ہو جاتے ہیں، حدود جو ہیں وہ شبہات سے ساکت ہو جاتے ہیں۔ ظنی دلیل اگر کوئی ہونے تو اس سے حدود کا ثبوت ہو نہیں سکتا، کیونکہ ظن کے اندر ایک طرح کا شبہ ہے اور حدود شبہات سے ساکت ہو جاتے ہیں۔ تو اگر دلالت النص دلیل ظنی ہوتی تو اس سے حدود اور کفارات کا ثبوت کبھی ہوتا ہی نہیں، لیکن حدود اور کفارات کا ثبوت اس سے ہو رہا ہے، معلوم ہوا دلالت النص نص کی طرح قطعی ہے، یقین کا فائدہ دیتی ہے۔ اس کی مثال صاحب اصول الشاشی نے یہ دی ہے کہ صحیح بخاری کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، مشہور روایت ہے کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں ہلاک ہو گیا ہوں، برباد ہو چکا، میں تباہ ہو چکا۔ حضور نے فرمایا، کیا ہوا ایسا کہ اپنے لیے ہلاکت کو ثابت کر رہے ہو؟ تو اس آدمی نے کہا کہ میرا روزہ تھا، روزے کی حالت میں میں نے اپنی بیوی کے ساتھ جماع کر لیا، ہم بستری کر لی، میاں بیوی والا تعلق قائم کر لیا، اس لیے اے اللہ کے رسول میں ہلاک ہو گیا، اب میں کیا کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ روزے کی حالت میں جماع کر لینا روزے کو توڑنا ہے، اور روزے کو توڑنا مناسب نہیں، یہ ایک گناہ ہے، لہٰذا اب اس گناہ کو مٹانے کے لیے کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ وہ کفارہ کیا ہے؟ ایک غلام کو آزاد کرو۔ اور وہ دیہاتی جو تھا وہ کہنے لگا کہ اللہ کے رسول، بڑا غریب آدمی ہوں، میری اس گردن کے علاوہ کسی اور گردن کا میں مالک نہیں، خود اپنے آپ کو میں برابر سنبھال نہیں سکتا، غلام کو اپنی ملکیت کے اندر رکھ کس طرح سکتا ہوں میری اس گردن کے علاوہ میں کسی اور گردن کا مالک نہیں ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، جب غلام کو آزاد کرنے کی استطاعت تمہارے اندر نہیں تو پھر 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھو، 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھو۔ وہ آدمی کہنے لگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک روزہ رکھا وہی برابر رکھ نہ سکا، بیوی کے ساتھ جماع کر بیٹھا، مسلسل 2 مہینے کے روزے میں کس طرح رکھ سکوں گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، ایک کام کرو، 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، 60 مساکین کو کھانا کھلا دو، یہ کر لو گے اللہ تمہارا گناہ معاف کر دے گا، یہ کفارہ ہے۔ وہ آدمی کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، میں اتنا فقیر آدمی ہوں کہ خود کچھ کھا نہیں سکتا، تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا تو میری طاقت سے باہر ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کھجوریں منگوائے اور کھجوریں منگوا کر اس کو دی اور کہا کہ اے آدمی، یہ کھجوریں لے اور اب فقراء کے مابین اس کو تقسیم کر دے، یہ تیرے لیے کافی ہوگا۔ تو آدمی کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، کیا مجھ سے بھی زیادہ فقیر کوئی ہے؟ ان کھجوروں کا سب سے بڑا مستحق تو میں ہی لگتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ہنسے کہ حضور کے نواجذ ظاہر ہو گئے،
हुजूर ने कहा ठीक है भाई, तू खा ले, तेरे घर वालों को खिला दे। ये एक हदीस थी। इस हदीस के इबारतुन्नस से ये बात मालूम होती है कि मखसूस देहाती नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुआ और उसने ये बात कही कि मैंने रोज़े की हालत में बहालत सोम बीवी के साथ जिमा कर लिया। तो हुजूर ने उस मखसूस साहबी के लिए ये बात कही कि तू कफ़ारा अदा कर। ठीक है, ये चीज़ इबारतुन्नस से साबित हुई। उस मखसूस आदमी के लिए कफ़ारे का सबूत हुआ उस वक्त जब उसने बहालत सोम अपनी बीवी के साथ जिमा कर लिया। यहाँ साहिब उसूल शाशी ये बात कहना चाह रही हैं कि जिस तरह इबारतुन्नस एक कतई दलील है, कफ़ारे का सबूत इससे होता है कि इस नस से मखसूस सहाबी के लिए कफ़ारे का सबूत हुआ उस वक्त जब उसने बहालत सोम अपनी बीवी के साथ जिमा कर लिया। तो इसी तरह दलालतुन्नस भी इबारतुन्नस ही के दर्जे में, वो भी कतई और मुफीद यकीन है, उससे भी कफ़ारे और हुदूद का सबूत होगा। अगर ये ज़न्नी होती ने तो इससे हुदूद और कफ़ारात का सबूत ना होता, लेकिन होता है। हालांकि हुदूद शुबुहात से साकित हो जाते हैं, कफ़ारात शुबुहात से साकित हो जाते हैं, और दलील ज़न्नी के अंदर शुबा ही शुबा होता है। तो इससे कभी हुदूद और कफ़ारात का सबूत हो नहीं सकता, लेकिन दलालतुन्नस से होता है। मालूम हुआ दलालतुन्नस इबारतुन्नस के दर्जे में। देखो हदीस हाज़ा के अंदर ये बात मालूम हुई कि मखसूस सहाबी ने बहालत सोम अपनी बीवी के साथ जिमा किया, तो हुजूर ने उसके लिए कफ़ारे का सबूत किया। कोई आदमी इस मंसूस अली हुक्म को सुनेगा ही नहीं, तो सुनते ही फ़ौरन मंसूस अली हुक्म की इल्लत उसके जहन के अंदर आ जाएगी। कोई आदमी ज़ुबान से वाकिफ़ है, अरबी ज़ुबान को मुहावरों के साथ जानता है, वो सुन कर ही ये नतीजा निकाल लेगा कि इस हुक्म मंसूस अली की इल्लत क्या है। और वो इल्लत ये है कि मखसूस सहाबी के लिए कफ़ारे का सबूत इसलिए हुआ क्योंकि उसने जानबूझकर इफ़साद सोम किया था, जानबूझकर रोज़ा उसने तोड़ा था नहीं, इसलिए कफ़ारे का सबूत इसके लिए हुआ। ये आदमी अगर अरबी ज़ुबान जानता हो तो सुनकर ही इस हुक्म की इल्लत उसके जहन के अंदर आ जाएगी कि इसने जानबूझकर रोज़ा तोड़ा नहीं, इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके लिए कफ़ारे का सबूत किया। लिहाजा अब इस मखसूस आदमी के अलावा जो शख्स भी जानबूझकर रोज़ा तोड़ेगा उसके लिए भी यही हुक्म यानी कफ़ारा साबित होगा। लिहाजा मखसूस सहाबी के अलावा अगर तुम या मैं हमा शुमा में से कोई अपनी बीवी के साथ बहालत सोम जिमा कर लेते हैं, नाऊज़ु बिल्लाह, तो उसको भी कफ़ारा देना पड़ेगा। वो ये नहीं कह सकता कि वहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस के अंदर कफ़ारे का सबूत उस मखसूस सहाबी के लिए किया था, हमारे लिए तो किया नहीं था। लेकिन हम ये कहेंगे दलालतुन्नस जो है ना, उसका दर्जा भी इबारतुन्नस ही की तरह कतई होता है। जिस तरह इबारतुन्नस से मखसूस सहाबी के लिए कफ़ारे का सबूत हो रहा था, दलालतुन्नस के ज़रिए से हमारे लिए भी कफ़ारे का सबूत होगा अगर हुक्म मंसूस अली की इल्लत पाई देगी। और वो हुक्म मंसूस अली की इल्लत ये है कि अगर हमने जानबूझकर रोज़ा तोड़ दिया रोज़ा रखने के बाद, तो हमको भी कफ़ारा देना पड़ेगा। जिमा कर लिया तब भी कफ़ारा देना पड़ेगा, न अगर खा लिया पी लिया ने तब भी कफ़ारा देना पड़ेगा। अब तुम देखो हदीस के अंदर हमारा कोई तज़किरा है कि अगर हम भी जानबूझकर रोज़ा तोड़ते जिमा कर कर तो हमें भी कफ़ारा देना पड़ेगा? हमारा कोई तज़किरा नहीं है, ये चीज़ लफ्ज़ से साबित ही नहीं हुई। अब आप देखो हदीस के अंदर क्या खाने पीने का तज़किरा है कि अगर कोई आदमी जानबूझकर रोज़े की हालत में कुछ खा ले, जानबूझकर रोज़े की हालत में कुछ पी ले, तो उसको कफ़ारा देना पड़ेगा? कोई तज़किरा नहीं है। लेकिन हमने हुक्म मंसूस अली की इल्लत में गौर किया, लुगत के एतबार से गौर किया, और अहले अरब जो अरबी ज़ुबान के मुहावरों से वाकिफ़ियत रखते हैं, अरबी जानने वाले उलमा
जो अरबी मुहावरों से वाकिफ़त रखते हैं वो सुन कर ही समझ जाएंगे कि यहाँ हुजूर ने मखसूस सहाबी के लिए कफ़ारे का सबूत इसलिए किया क्योंकि उसने जानबूझकर रोज़ा तोड़ा। लिहाजा जो आदमी जोन सी भी शक्ल में जानबूझकर रोज़ा तोड़ेगा उसके लिए भी कफ़ारे का सबूत होगा, खा फिर वो आदमी हम हो या हमारे अलावा कोई और हो, न खा फिर वो शक्ल जिमा की शक्ल हो या रोज़ा तोड़ना हुआ खाने पीने की शक्ल को इख्तियार करके। इसके ज़रिए से भी रोज़ा चूँकि टूटा तो इल्लत आम है, हुक्म भी आम होगा, कफ़ारे का सबूत इस सूरत में भी होगा। लिहाजा अगर कोई आदमी जानबूझकर रोज़े की हालत में खा लेता है, पी लेता है, तो खा पी लेने की वजह से भी कफ़ारा उस पर लाजिम होगा और वो मुसलसल आज के ज़माने में 2 माह के रोज़े रखना है, क्योंकि आज के ज़माने में ग़ुलाम बांध दिया तो है नहीं कि उनको आज़ाद किया जाए। लिहाजा आज के ज़माने में 2 माह मुसलसल रोज़ा रखना है। न अगर कोई आदमी वाक़ईतन इसकी कुदरत नहीं रखता तो फिर वो 60 मिस्किनों को खाना खिला दे। वो हुक्म जो दलालतुन नस्स से साबित होता है वो उस हुक्म की तरह है जो नस्स से साबित होता है। फिर दलालतुन नस्स कतई होने में नस्स के दर्जे में है, फिर दलालतुन नस्स कतई होने में नस्स के दर्जे में है। यहाँ तक कि दलालतुन नस्स के ज़रिए हुदूद और कफ़ारात को साबित करना सही होता है। हमारे उलमा ने ये बात कही है, इससे मुराद उलमाए अहनाफ है कि बहालत सोम जिमा कर लेने की वजह से कफ़ारा वाजिब होगा इबारतुन नस्स की वजह से, और दलालतुन नस्स की वजह से बहालत सोम जानबूझकर खाने पीने से कफ़ारा वाजिब होगा। आगे का मसला बयान किया जाए उससे पहले एक और मिसाल इस सिलसिले में आप लोगों के सामने दी जाए कि देखो, हज़रत माइज़ को रजम करने का सबूत तो इबारतुन नस्स से है। उन्होंने ज़िना किया था तो उनको रजम करने का सबूत इबारतुन नस्स से है, लेकिन माइज़ के अलावा किसी शख्स को हद ज़िना लगाना ये दलालतुन नस्स से साबित हो रहा है। तफसील आप देखें कि अबू दाऊद के अंदर नुआइम इब्न हुज़ाल अल-अस्लमी की रिवायत है। वो कहते हैं कि माइज़ अस्लमी, माइज़ इब्न मालिक अस्लमी, वो एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए और उन्होंने हुजूर के सामने कह दिया, इन्नी ज़नीतु कि यकीनन मैंने ज़िना किया है, फ़अक़िम अलैया किताबुल्लाह, आप मुझ पर किताबुल्लाह का हुक्म नाफिज़ करें, उसको मुझ पर जारी करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे एराज़ कर लिया, फ़अरदान हो। लेकिन माइज़ इब्न मालिक वापस कहने लगे, इन्नी ज़नीतु फ़अक़िम अलैया किताबुल्लाह, हुज़ूर ने वापस एराज़ किया। इस तरह 4 मरतबा माइज़ अस्लमी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ज़िना का इकरार किया। तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माइज़ इब्न मालिक के बारे में हुक्म जारी किया कि इसको रजम कर दिया जाए, तो उनको रजम किया गया। इस हदीस के इबारतुन नस्स के अंदर हम अगर गौर करें तो ये क्या बात मालूम होती है कि माइज़ इब्न मालिक अस्लमी ने चूँकि ज़िना किया था, इसलिए ज़िना करने की वजह से हुजूर ने हद ज़िना उन पर जारी की। इबारतुन नस्स से हद का सबूत हुआ। दलालतुन नस्स भी चूँकि इबारतुन नस्स की तरह कतई होता है नहीं, इसलिए इससे भी हुक्म का सबूत होगा, अगरचे फिर वो हुक्म कफ़ारा और हद ही क्यों ना हो, हद का सबूत भी दलालतुन नस्स के ज़रिए से होगा। अब अगर कोई आदमी अरबी ज़ुबान से वाकिफ़ियत रखता हो, कोई आलिम आदमी है, वो फ़ौरन इस हदीस के इबारतुन नस्स को जब पहली मरतबा सुनेगा ने तो माइज़ अस्लमी पर हद ज़िना क्यों जारी हुई उसकी इल्लत उसको समझ में आ जाएगी। हुक्म मनसूस अली की इल्लत नस्स को सुनकर ही वो समझ जाएगा, और वो क्या है कि माइज़ अस्लमी ने चूँकि शादीशुदा होने की हालत में बहालत एहसान ज़िना किया, इसलिए उन पर हद लगाई गई। अब ये इल्लत चूँकि माइज़ अस्लमी तक महदूद नहीं बल्कि दूसरे लोगों के अंदर भी इल्लत पाई जा सकती है कि अगर दूसरा आदमी बहालत एहसान ज़िना करे, ऐसा हो सकता है ना, दूसरा आदमी बहालत एहसान शादीशुदा होने के हालत में ज़िना कर सकता है।
تو دلالت النص کا حکم یہ ہے کہ اس کے اندر اگر علت عام ہونے تو نص کا جو حکم ہے وہ بھی عام ہوتا ہے۔ لہٰذا نص کے اندر اگرچہ فقط ماعز اسلمی کا ذکر ہے کہ انہوں نے بحالت احسان زنا کیا تو ان پر حد زنا جاری ہوئی، لیکن دلالت النص سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ماعز اسلمی کے علاوہ قیامت تک آنے والے لوگ جنہوں نے بھی شادی شدہ ہونے کی حالت میں زنا کیا ان پر بھی حد زنا جاری ہوگی، کیونکہ علت عام ہو رہی ہے لہٰذا حکم بھی عام ہوگا، جہاں علت ہوگی وہاں حکم موجود ہوگا۔ تو یہ بھی ایک مثال تھی اس دلالت النص کی جس دلالت النص سے حد کا ثبوت ہو رہا ہے۔ وعلى هذا المعنى قيل يدار الحكم على تلك العلة۔ قال الإمام أبو زيد رحمة الله عليه أن قوما يعدون التعفيف كرامة لا يحرم عليهم تعفيف الأبوين، وكذلك قلنا في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي الآية ولو فرجنا بأن لا يمنع الآكدين عن السعي إلى الجمعة بأن كان في سفينة تجري إلى الجامع لا يكره البيع۔ اس عبارت کے اندر صاحب اصول الشاشی رحمۃ اللہ علیہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیچھے جو گفتگو ہوئی اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ دلالت النص قطعی ہے، لہٰذا جب دلالت النص عبارت النص کی طرح قطعی ہے تو کبھی عبارت النص پر دلالت النص کو بھی ترجیح دی جا سکتی ہے۔ ابھی یہ بات ثابت ہوئی کہ دلالت النص سے حدود ثابت ہوتے ہیں اور حدود تو شبہات سے ساکت ہو جاتے ہیں۔ اگر دلالت النص ظنی ہوتی تو اس سے کبھی حدود ثابت ہوتے نہیں، لیکن یہ دلیل قطعی اس سے حدود ثابت ہوتے ہیں۔ تو جب دلالت النص عبارت النص کی طرح قطعی ہے اور عبارت النص جس طرح یقین کا فائدہ دیتی ہے دلالت النص بھی اسی طرح یقین کا فائدہ دیتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ کبھی عبارت النص پر دلالت النص کو اگر ترجیح دینی ہونے تو ترجیح دی جائے گی، کیونکہ یہاں پر دونوں قطعی ہیں، ایک قطعی کو دوسری قطعی پر ترجیح دی جا سکتی ہے مصلحت کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ لہٰذا عبارت النص کے اندر جو حکم موجود ہے اس حکم کا دار و مدار بھی دلالت النص پر ہوگا اور اس علت پر ہوگا جو حکم منصوص علیہ کی سمجھ میں آتی ہے اس شخص کو جو اہل زبان ہو اور جو نص کو ایک مرتبہ سن کر علت نکال سکے۔ امام ابو زید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دیکھو قرآن کے اندر ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، کہ تم والدین کو اف بھی مت کہو اور والدین کو جھڑکو بھی مت۔ عبارت النص سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ والدین کو اف کہنا اور والدین کو جھڑکنا حرام ہے۔ ہر حال میں والدین کو اف کہنا حرام ہے، ہر حال میں والدین کو جھڑکنا حرام ہے۔ اب اگر کوئی قوم ایسی ہے جو والدین کو اف کہنا تکلیف کا ذریعہ نہیں سمجھتے، وہ والدین کو اف کہنا تکلیف دینے کا ذریعہ اور تکلیف دینے کا باعث اس کو نہیں سمجھتے، بلکہ وہ اف کہنے کو عزت کا ذریعہ سمجھتے ہیں، اس کے ذریعے سے والدین کو عزت دی جاتی ہے۔ اف کہنا والدین کے حق میں عزت ہے۔ اگر کوئی قوم ایسی ہے جو اس طرح سمجھتی ہے تو صورت حاضہ کے اندر ان کے لیے والدین کو اف کہنا حرام نہیں ہوگا بلکہ حلال ہوگا۔ دیکھو قرآن کے اندر ہے کہ تم والدین کو اف مت کہو۔ جب اہل زبان جو عربی زبان کے محاوروں سے واقفیت رکھتا ہے وہ اس آیت کو سنے گا، اس نص کو سنے گا تو سن کر فوراً اس کے ذہن کے اندر یہ بات آ جائے گی کہ والدین کو اف کہنا حرام کیوں ہے۔ کیوں والدین کو اف کہنا حرام ہے؟ کیونکہ اس سے والدین کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو دلالت النص کیا ہے؟ والدین کو تکلیف پہنچانا صحیح نہیں، لہٰذا جون سی بھی شکل ایسی ہوگی جس میں والدین کو تکلیف ہو رہی ہے وہ بھی حرام ہوگا جس طرح اف کہنا حرام ہے۔ لیکن دلالت النص جو ہے نا وہ قطعی ہے۔ کس طرح قطعی ہے؟ عبارت النص جس طرح قطعی ہے اس طرح، لہٰذا دلالت النص پر عبارت النص کا حکم دائر ہو اور دلالت النص کو عبارت النص پر صورتاً ترجیح حاصل ہو یہ بھی صحیح ہے، کیونکہ دلالت النص بھی قطعی ہے۔
لہٰذا والدین کو اف کہنا حرام بھی اسی وقت ہوگا جب اس سے والدین کو تکلیف ہوتی ہے۔ اگر والدین کو اف کہنے سے والدین کو تکلیف نہیں ہوتی، مثلا والدین کو اف کہنا ان کے حق میں عزت سمجھا جا رہا ہے، تکریم کا ذریعہ سمجھا جا رہا ہے، تو اس صورت میں اف کہنا حرام نہیں ہوگا، حلال ہوگا۔ تو یہاں دلالت النص کو صورتاً عبارت النص پر ترجیح دی گئی یا نہیں؟ اسی طرح ایک اور مثال صاحب اصول شاشی نے دی ہے کہ دیکھو قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعہ کی اذان کے بعد خرید و فروخت کرنے سے منع فرمایا، اور یہ بات کہی کہ اللہ کے ذکر کی طرف صحیح کرو۔ قرآن میں ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن اذان دی جائے نا نماز کے لیے، تو اللہ کے ذکر کی طرف لپک جاؤ اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو۔ عبارت النص سے کیا بات معلوم ہوتی ہے کہ جمعہ کی اذان کے بعد خرید و فروخت کرنا حرام ہے۔ عبارت النص سے کیا بات معلوم ہوتی ہے کہ جمعہ کی اذان کے بعد خرید و فروخت کرنا حرام ہے۔ لیکن اگر ہم دلالت النص پر غور کریں نا تو ہم کو اس کی علت بھی معلوم ہو جاتی ہے کہ کیوں حرام ہے۔ کوئی آدمی اگر عربی زبان جانتا ہے تو فوراً وہ سن کر ہی سمجھ جائے گا کہ کیوں خرید و فروخت جمعہ کی اذان کے بعد حرام ہے۔ خرید و فروخت جمعہ کی اذان کے بعد اس لیے حرام ہے کیونکہ یہ سعی الی الجمعہ کے اندر رکاوٹ پیدا کر رہا ہے اور سعی الی الجمعہ کے اندر خلل پیدا کر رہا ہے، جس سعی الی الجمعہ کا حکم اذان کے بعد ہم کو دیا گیا۔ اب اگر آدمی خرید و فروخت ہی کرتا رہے گا تو سعی الی الجمعہ کرے گا؟ وہ نہیں کرے گا، حالانکہ یہ چیز اذان کے بعد کرنی چاہیے، اس کا حکم اللہ دے رہے ہیں۔ تو جمعہ کی اذان کے بعد خرید و فروخت کرنا حرام ہے، اس لیے کیونکہ یہ سعی الی الجمعہ کے اندر رکاوٹ کا ذریعہ بن رہا ہے اور خلل کا ذریعہ بن رہا ہے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا ہر وہ چیز خرید و فروخت کے علاوہ جو سعی الی الجمعہ کے اندر رکاوٹ کا ذریعہ بنے اذان کے بعد سعی الی الجمعہ کے اندر خلل کا ذریعہ بنے، وہ بھی خرید و فروخت کی طرح حرام ہوگی۔ لیکن دلالت النص قطعی ہے نا، لہٰذا صورتاً اگر عبارت النص پر اس کو ترجیح دینی پڑے تو ہم ترجیح دیں گے، اور نص کے اندر جو حکم ہے اس کا دار و مدار بھی دلالت النص ہی پر ہم رکھیں گے۔ لہٰذا اگر کوئی آدمی خرید و فروخت کر رہا ہے لیکن خرید و فروخت کرنے سے سعی الی الجمعہ کے اندر کوئی خلل ہی واقع نہیں ہو رہا، سعی الی الجمعہ کے اندر کوئی رکاوٹ ہی پیدا نہیں ہو رہی، اگرچہ اذان کے بعد خرید و فروخت کر رہا ہے لیکن رکاوٹ پیدا ہو نہیں رہی، خلل پیدا ہو نہیں رہا، تو اس صورت میں وہ خرید و فروخت کرنا جمعہ کی اذان کے بعد بھی جائز ہوگا، کیونکہ دلالت النص ہی پر عبارت النص کا حکم دائر ہے، علت ہی پر حکم منصوص علیہ کا دار و مدار ہے۔ لہٰذا خرید و فروخت کرنا جمعہ کی اذان کے بعد حرام ہے، لیکن اس وقت جب یہ سعی کے اندر خلل کا ذریعہ بنے، رکاوٹ کا سبب بنے۔ اگر متعاقدین بائی مشتری دونوں کشتی کے اندر ہے اور کشتی جامع مسجد کی طرف جا رہی ہے، سعی ہو رہی ہے، اور اس کشتی کے اندر بائی و مشتری نے خرید و فروخت کیا، تو یہاں یہ جو خرید و فروخت کشتی کے اندر ہو رہی ہے کیا سعی سے روک رہی ہے؟ سعی سے نہیں روک رہی، سعی بہرحال ہو رہی ہے، وہ خرید و فروخت سعی کے اندر رکاوٹ کا ذریعہ بن، تو وہ خرید و فروخت جو ہے اس کو کرنا جائز ہوگا، ٹھیک ہے۔ اسی معنی کا اعتبار کرتے ہوئے، یعنی دلالت النص کے قطعی ہونے کا اعتبار کرتے ہوئے یہ بات کہی گئی ہے کہ حکم کا دار و مدار بھی اسی علت پر ہوگا، یعنی نص کے حکم کو اس حکم کی علت پر وجوداً اور عدماً دائر کیا جائے گا۔ علت ہوگی تو نص کا حکم ثابت ہوگا، اگر علت نہیں تو خود نص کا حکم بھی ثابت نہیں ہوگا، کیونکہ دلالت النص کو اس طرح عبارت النص پر ترجیح دے سکتے کیونکہ وہ بھی قطعی ہے۔ امام ابو زید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر کچھ لوگ والدین کے حق میں اف کہنا عزت کا ذریعہ سمجھتے ہیں تو ان پر والدین کو اف کہنا حرام نہیں ہوگا، حرام نہیں ہوگا،
لگتی ہیں گالیاں بھی تیرے منہ سے کیا بھلی، لگتی ہے گالیاں بھی تیرے منہ سے کیا بھلی، قربان تیرے جاؤں ایک بار پھر صحیح۔ تو اگر کچھ قوم ایسی ہے جو اف کہنا عزت کا ذریعہ سمجھتی ہے تو ان پر والدین کو اف کہنا حرام نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں پر جو علت ہے والدین کو تکلیف پہنچانا وہ پایا نہیں جا رہا۔ اسی طرح ہم نے کہا یعنی علت کے معدوم ہونے سے حکم کا معدوم ہونا یہ ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم نے یہ ایک اور مثال دی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قول میں، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودیا، تم آیت کو مکمل پڑھ لو۔ الآیہ کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ تم آیت کو مکمل پڑھ لو۔ اے ایمان والو، جب جمعہ کی اذان دی جائے تو صحیح کی طرف توجہ دو، اللہ کے ذکر کی طرف لب کو اور خرید و فروخت چھوڑ دو۔ اگر ہم ایسی بے تسلیم کر لیں یا تصور کر لیں ایسی بے کے بارے میں جو عقد کرنے والوں کو نہ روکے صحیح الجمعہ سے، بائع و مشتری کو صحیح الجمعہ سے نہ روکے، اور وہ ہو رہی ہو اذان کے بعد، بعین طور کہ وہ دونوں کشتی میں ہوں، جو کشتی جامع مسجد کی طرف چل رہی ہو، تو پھر ایسی صورت میں بے مکروہ نہیں ہوگی، کیونکہ وہ بے مکروہ ہے جو صحیح سے روکے۔ یہاں پر صحیح تو جاری ہے، صحیح سے وہ بے روک نہیں رہی، اس لیے ایسی بے جائز ہوگی۔